تکبر، اللہ پاک اس سے بچائے۔ تکبر نے عزازیل کو خار کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، تو وہ تکبر تھا۔ تو آج تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے کے حوالے سے اور آپ کے نظریے کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ایک بنیاد ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں ہر شے کی، آپ بولا کریں، ٹھیک ہے، بولنے سے بھی نور ملتا ہے، سننے سے تو آپ کو مل رہا ہے، محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، جب بولیں گے تو بولنے میں بھی نور ملتا ہے، زبان اور پکیزہ ہو جاتی ہے، دل میں اور روشنی آ جاتی ہے۔ وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری بات کریں، ہم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول اور رسول کے محبین کی بات کریں، اس سے رحمتیں آتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے بولنا ہے ساتھ، بنیاد کیا اور گراؤنڈ، تو گراؤنڈ ہی نہ بنی ہو، بندے کو پتہ ہی کچھ نہ ہو تو سونا بھی ڈال دو، اس کی قدر بھی کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی قدر، جسے پتہ ہی نہیں سونا کیا ہے تو اس نے سونا، بچے کو پکڑا دو ادھر پھینک دے گا، بچے کو کیا پتا سونا کیا ہے۔ آپ کے سامنے میں ہیرے موتی پیش کر دوں، آپ کو حقیقت کا پیچھے پتہ ہی نہ ہو، آپ نے کہنا ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی ہمارا حال ہے، اسی وجہ سے جیلوی جیسے ایمان خراب کر رہے ہیں، اس لیے یہ سکالر کا نام لے کے میڈیا پہ لوگوں کے ایمان لے کے جا رہے ہیں، اور بچوں کے ایمان مشکوک ہو گئے اور بچے جانور بن گئے ہیں، اولیاء اعظام پہ بھونک رہے ہیں، صحابہ پہ بھونک رہے ہیں، عزت مصطفیٰ پہ بھی بھونک رہے ہیں، حضور تک اعتراض کر رہے ہیں، حضور کی شانوں کے منکر ہو رہے ہیں، صحابہ کی شانوں کے منکر ہو رہے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کر رہے ہیں، دادا صاحب پہ، خواجہ صاحب پہ باتیں کر رہے ہیں، اولیاء پہ باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے جیسی، وہ نبی کو ہمارے جیسا کہتے ہیں، تو غوث اعظم جب آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، باقی کہاں جائیں گے جی؟ ذرا توجہ سے، جن کے ہاں حضور ان جیسے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو غوث پاک کہاں جائیں گے؟ دادا صاحب کہاں جائیں گے؟ خواجہ صاحب کہاں جائیں گے؟ جن کا معیار یہ ہے کہ نبی ہمارے جیسا، تو پھر ان کی پونگ آگے کیا کرے گی؟ یہ سکالر بھی تو انہی کے ہیں نا، انہی کی بولی بول رہی ہیں، کہیں شیعہ کی بولی آگے بولتا ہے، کہیں خارجی کی بولی بولتا ہے، کہیں مرزئی کی بولی بولتا ہے، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ کیسے آئے؟ جنہیں سمجھ آئی ان کے پاس تو بیٹھتے نہیں ہیں، ان سے تو سمجھ لیتے نہیں ہیں، ان سے تو حکمت لیتے نہیں ہیں، ان سے علم لیتے نہیں ہیں۔ تو جب گراؤنڈ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، علم ہی کوئی نہیں، ترازو کوئی نہیں، معیار ہی کوئی نہیں، تو پھر ظاہر ہے بھیڑیا ہی لے کے جائے گا نا، ایسا ہی ہے نا۔ اس لیے پہلے بنیاد دیکھو، بنیاد کیا ہے، پھر ہم آگے چلیں گے کہ ولایت کیا ہے۔ تو پھر ولایت ہر ایک کو ملتی ہی نہیں، ہر ایک کو ولایت ملتی ہی نہیں، تو ہر ایک ولی کے نقش قدم پہ اس طرح چل بھی نہیں سکتا، کیونکہ جب ہر ایک کا کوٹا رب نے رکھا ہی نہیں تو ولی نے جو عمل کیا وہ کر لے گا سارے؟ نہیں، سارے نہیں کر سکتا۔ خاصوں کے ساتھ کچھ کام ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہیں، عوام نہیں کر سکتی۔ عوام یہ ذرا توجہ رکھنی ہے، یہی وجہ ہے ان کے گرنے کی۔ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا تو ان سے کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھ رہے، اپنا جیسا جو سمجھ لیا۔ اب میں نے نعوذ باللہ میں آپ نے مجھے اپنے جیسا سمجھ لیا، آپ نے کہا ہم سے ایسا نہیں ہوتا، ان سے کیسے ہو گیا؟ انہوں نے یہ کیسے عمل کر لیا؟ ہم سے تو نہیں ہوتا، ہم بھی تو بشر ہیں تو وہ بھی تو بشر ہیں، ان سے کیسے ہو گیا؟ ان سے یہ چیزیں کیسے صادر ہو رہی ہیں؟ ہم نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا۔ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ تو جس کا معیار یہ ہوا کہ میرے جیسے ہیں، تو خود کانا ہے تو سب کو کانا سمجھتا، خود اندھا ہے تو اگلوں کو بھی اندھا سمجھتا ہے، کہتا ہے میں بہہ رہا ہوں تو وہ بھی بہہ رہے ہیں، میں دور سے نہیں سنتا تو وہ بھی نہیں سن سکتے، میں دور سے نہیں دیکھ سکتا تو وہ بھی نہیں، کیونکہ اپنے بھی جو کالے نے قیاس کر لیا ہے، کہا تو گندا ہے وہ پاک ہے، پاک گندوں پہ قیاس نہیں ہوتے، پاکوں کو پاکوں پر ہی قیاس کرو۔ لیکن کرے کیا؟ جب ہم نے علماء کو سننا ہی نہیں تو ہم نے کہنا صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ کی ہیں، پھر ہم بھی ان کے ساتھ کیوں ہو گئے نا؟ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ عز و جل کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں وہ بشر، ہیں وہ بشر، یہ نہیں ہے وہ بشر نہیں، ہیں وہ بشر، اور بشروں میں رہتے بھی ہیں، لیکن دل خالق کائنات کے ساتھ لگا رہتا ہے۔
اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ میں ابھی بیس بنا رہا ہوں اور گراؤنڈ پھر میں آگے لے کے چلوں گا۔ ہیں وہ بشر، کیا ہیں؟ بشر، بشر کے ساتھ بھی ہیں، جسم بشروں کے ساتھ ہے اور روح خالق کائنات کے ساتھ ہے، روح فرشتوں کے ساتھ ہے۔ انبیاء کی دو جہتیں ہیں، انبیاء کی دو حیثیتیں ہیں۔ انبیاء بشر ہیں اور بے شک ہیں، لیکن عام بشروں جیسے نہیں ہیں۔ انبیاء بشر ہیں بشروں کے ساتھ، اور انبیاء ملکوتیت کی صفت بھی رکھتے ہیں۔ انبیاء فرشتوں کے ساتھ بھی ہیں اور وہ صفت بھی رکھتے ہیں نورانی، تو وہ جسم کے ساتھ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور روح کے ساتھ اور ملکوتیت کے ساتھ خالق کائنات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے ایسی ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں اور جاری ہوتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں کہ ہماری عقل جو ہے نا وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، ہم سے تو نہیں ہوتا، ہم سے تو پھر وہ کیسے اتنی عبادت کر لیتے ہیں، ہم سے تو تھوڑی دیر بھی نہیں ہوتی، ان سے اتنی دیر ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عبادت کر لیتے ہیں، یوں بیٹھے ہیں ساری رات گزر گئی ہے پھر بھی عبادت میں ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا عبادت کرنے پہ، اور 4 منٹ بیٹھ جائے تو تھک جاتے ہیں، 4 سانوں ہو کے بیٹھتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، اور وہ اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، اتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں، انہیں کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ سمجھیں گا نا حیرانگی ہوتی ہے۔ کہاں حیرانگی ہوتی ہے؟ کیوں؟ ان کے جسم یہاں ہیں اور روح اللہ کے ہاں ہے، اس لیے جب اللہ کے ہاں ہے انہیں جسم کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو جب جسم کی طرف توجہ ہی نہیں ہے تو تھکاوٹیں کس بات کی ہیں؟ انوار برس رہے ہیں، انوار برس رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس موبائل ہے اور اس میں لگ جاؤں مجھے کھانا ہی بھول جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ باپ بھول جاتا ہے، کھانا بھی بھول جاتا ہے، ماں بھی بھول جاتی ہے، حتیٰ کہ بیوی بھی بھول جاتی ہے، چڑیلیں یاد رہتی ہیں، اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ اتنا ٹائم گزر گیا، ایسے بیٹھے ہیں، ٹیک بھی نہیں لگی۔ ایک موبائل ہے یا ایک دنیا کی چڑیل ہے جسے آپ دیکھتے ہو تو رات گزر جاتی ہے، تھکاوٹ تک بھی نہیں ہوتی، باقی رات گزر گئی۔ آپ کو میں یہاں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی معروف کتاب کشف المحجوب میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک لونڈی پہ عاشق ہو گئے، اور یہ عبداللہ بن مبارک وہ ہیں جن کے نام کی مالا اولیاء جپتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک جنہیں اعلیٰ حضرت بھی کوٹ کرتے ہیں، اتنی بڑی ہستی حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمت الرحمن، اور لونڈی پہ عاشق غلام کے ساتھ گئے، اور وہ اوپر تھی آپ نیچے تھے، اور آپ اسے دیکھتے رہے وہ آپ کو دیکھتی رہی، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ کیا ہوا؟ صبح ہو گئی اور فجر کی اذان کی آواز آئی، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے اور عشاء کی نماز کا وقت ہوا ہے، لیکن پھر پتہ چلا نہیں عبداللہ بن مبارک یہ تو صبح ہو گئی ہے۔ کہا ساری رات گزر گئی مجھے پتہ ہی چلا، ایک عورت کے عشق میں، ایک عورت کی محبت میں مجھے رات کا پتہ نہیں چلا، بس کرم ہو گیا۔ جب کرم ہوتا ہے پھر دیکھو کیسے ہوتا ہے، کرم ہو گیا۔ کیا ابن مبارک، اے مبارک کے بیٹے، قاری قرآن، نماز میں قرآن پڑھے اور قرات لمبی ہو جائے تو دیوانہ ہو جاتا ہے، تو پاگل ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے قاری صاحب نے قرات لمبی کر دی ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے تکلیف ہوئی۔ خدا کا کلام پڑھا جائے تو تجھے تکلیف ہو، تجھے وقت یاد رہے، تجھے ٹائم یاد رہے، اور دنیا کی ایک محبوبہ ہے ساری رات گزر گئی ہے تجھے کچھ یاد ہی نہیں، بس وہ چوٹ لگی ہے، ولیوں کے امام بن گئے ہیں۔ میں اب جو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک عورت کی محبت میں بندہ ایسا ڈوبے کہ ساری رات گزر جائے، اسے تھکاوٹ نہ ہو، تو جس کی توجہ خالق کائنات کی طرف ہو اور انوار برستے ہوں، اور وہ ایسے انوار دیکھے جیسے ہم یہ لائٹیں دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں برس رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک رات کیا ہے، وہ ساری زندگی بھی یوں رہیں تو انہیں پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ اللہ کے جلوے میں گم ہوئے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں شہید بوقت شہید، بوقت شہادت خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا تو حسن خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔
حسن خدا کا جلوہ، مجھے تکلیف اتنی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ توجہ ادھر چلی جاتی ہے۔ حسن یوسف کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، پتہ بھی نہیں چلا تھا، درد تک نہ ہوا، حالانکہ درد ہوا ہے لیکن انہوں نے محسوس بھی نہیں ہوا، کیونکہ حسن یوسف میں گم ہوئی تو حسن یوسف یہ کر دیتا ہے، اور اللہ کے حسن کا جلوہ شہید دیکھتا ہے، اس لیے پھر شہید کہتا ہے مالک مجھے واپس میں پھر جاؤں، کٹ جاؤں، کیوں کہتا ہے پھر جاؤں، پھر گردن کٹ جائے، وہ اس لیے کہتا ہے کہ میں جاؤں پھر مجھے وہ جلوہ نصیب ہو، وہ حسن مطلق اللہ کے حسن کا جلوہ، تو وہ گم ہو جاتے ہیں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھے بتائیں یہ حسن یوسف کے جلوے میں ڈوب جائیں تو یہ عالم ہے، تو جو آمینہ کے لال کے طفیل اللہ کے جلووں میں گم ہو جائیں انہیں کس کی خبر ہو؟ یہ حالتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ اپنے اوپر قیاس کرتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کالے ہیں تو سارے ایسے ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہم نے کہا ہاتھ تو ہیں لیکن تیرے ہاتھ شہوت سے بھرے ہوئے ہیں، تیرے ہاتھ میں شہوت چل رہی ہے، تیرے ہاتھ میں حیوانیت چل رہی ہے، تیرے ہاتھ میں شیطانیت چل رہی ہے، تیرے ہاتھ پہ شیطان کا غلبہ ہے، تو سواری بنا ہوا ہے اور تیرے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور تو سواری بنا ہوا ہے، تیرے اوپر نفس ناچ رہا ہے اور تجھے نچا رہا ہے، جدھر چاہتا ہے تجھے گدھا بنا کے پھیر رہا ہے، جدھر چاہتا ہے کہتا ہے یہ کھا یہ پی، دفع ہو بونک، کسی کی عزتوں پہ حملے کر، اولیاء نبیوں پہ بونک، یہ تیرے اوپر سوار ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ نفس نیچے ہوتا ہے اور ولی شریعت کی لگام چلا ڈال کر اسے آمینہ کے لال کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اصل بات ہے، تم کتے بنے ہو، انہوں نے کتوں کو بھی بندہ بنا دیا ہے۔ ان کی یہ حالتی کیوں ہوئی؟ انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہے، اطاعت کی ہے، پھر انوار و تجلیات برستی ہیں، لیکن یہ اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اس کو قیاس کرتے ہیں۔ اس کو سمجھے؟ اب بتاؤ اس جیسا ہم کر سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ تو اب وہ انکار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ بنی ان کی کہ انہوں نے سمجھا کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں، نہیں، نہ ہی ہر بندے کے لیے وہ کرنا ضروری ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے شریعت مصطفیٰ کا ظاہر عمل کرنا جو ہمارے وہ فرض ہے، واجب ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ان کے لیے اگلا راستہ بھی ہے، اور وہ بڑا بریک راستہ ہے، وہ بڑا دقیق راستہ ہے جس پہ وہ چلتے ہیں، جس کو میاں صاحب نے بھی کہا تھا، راہ دے ہر کوئی آنکھیں راہ دے۔ یہ راہ نہیں، یہ راہ تو آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ معرفت کی راہ ہے، اللہ کا وصل مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اور میں اس سے فنا ہو کر اللہ کے ساتھ باقی ہو جاؤں۔ یہ اس مقام کے طالبین کی بات ہوتی ہے، ادھر کی تو یہ ہر ایک کے لیے تو ہے ہی نہیں، تو نہ اللہ نے ہر ایک کو اس کے لیے پیدا کی ہے۔ خاص بندے ہیں، خاص ہی سودے ہیں، خاصوں کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو مار کھا رہے ہیں یہ اسی پہ مار کھا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں سنتے تو وہ کیسے سنتے ہیں؟ پھر اس کو کہتے ہیں کہ اب قبر میں کیسے سنیں گے؟ قبر میں اب قبر میں بھی سننے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ ظالم صرف اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، دوسرا برزخ کو بھی یہ جو عالم دنیا ہے اس جیسا سمجھتے ہیں، حالانکہ برزخ کے معاملات سمجھ میں نہیں آتے ہیں سمجھ میں؟ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، تو برزخ کے معاملات سمجھ میں نہیں آتے، تو نہ ہمیں مکلف بنایا اس کا کہ برزخ کے معاملے سمجھو۔ فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، اللہ بہمدہ تم نہیں جانتے، تو تم کہتے ہو کہ وہ برزخ میں نہیں سنتے، زندہ ہیں تو قبر میں جائیں تو کیسے سنتے ہیں؟ ہم نے کہا چپ کر، یہ جو عالم ہے اس کو اس عالم پہ قیاس نہ کر، وہ عالم سمجھ میں نہیں آتا، وہ عالم برزخ ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، بس اس کو یہاں رہنے دو، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سامنے رکھو، اپنی عقل کو پیچھے کرو، اللہ کے محبوب کی شانیں دیکھو، محبوب کے غلاموں کی شانیں دیکھو، تو پھر اسے دل سے مانو۔ اب یہاں میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے کہ یہ عادت کے خلاف ہوتے ہیں۔ کس کے خلاف ہوتے ہیں؟ جو معجزہ ہوتا ہے وہ بھی کس کے خلاف ہوتا ہے؟ عادت کیا ہے؟ آپ چل کے آئی ہیں، یہ بھی عادت ہے، گاڑی پہ بیٹھ کے آئی ہیں، طریقہ ہے، اڑ کے تو نہیں تھوڑے سے کوئی آیا، یہ تو جنوی جیسا ہے بھی کہے گا کچھ اور ہی بولے گا، ٹھیک ہے، اڑ کے تو کوئی نہیں آیا، ہوا میں تو نہیں نہ آیا کوئی،
ایسے ہیں چل کے آئے ہیں، یہ عادت ہے، تو کوئی اڑ کے آ جائے تو یہ عادت کے خلاف ہے، سمجھیں کہ نہیں؟ اڑ کے آ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ عادت کے خلاف ہے۔ ایک تو موبائل ایپ ہے نا، ایک دوسرے سننے لگ جائے اس کے بغیر ہی، تو یہ بھی عادت کے خلاف ہے۔ ادھر بیٹھا امریکہ کے بھی سن لے، ادھر بیٹھے افریقہ کے بھی سن لے، اور ادھر بیٹھے امریکہ کو بھی دیکھ لے، ادھر بیٹھے مدینہ پاک بھی دیکھ لے، مکہ شریف بھی دیکھ لے، عادت کے خلاف ہے۔ کس کے؟ عادت کے۔ وہ کیسے؟ کہیں گے کیسے؟ ہم نے کہا یہی تو سمجھ میں نہیں آئے گا کیسے، یہاں کیسے نہیں چلے گا، یہاں کہا جائے گا خدا قادر ہے اور اس نے اپنی قدرت کا ظہور اپنے بندے سے کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں کرامت۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اگر نبی سے ہو تو معجزہ، نبی سے ہو معجزہ، ولی سے ہو کرامت، جو نہ مانے ہے اس کی شامت۔ بس یہی ہے، پکی بات ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے چشمے نکلے کہ نہیں نکلے؟ بخاری میں موجود ہے، ایک نہیں، ایک سے علاوہ کتب احادیث پڑھ کر دیکھیں، اس میں روایات موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے ایک سے زائد مرتبہ چشمے نکلے ہیں۔ تو کیا عقل کہتی ہے انگلیوں میں پانی ہوتا ہے اور پھر اندر کیا چشمے ہوتی ہیں کہ چشمے نکل آتی ہیں؟ سمجھ آتی ہے؟ لیکن مانا ہے، کیوں؟ یہ معجزہ ہے، اللہ نے اپنی قدرت اپنے محبوب سے ظاہر فرمائی ہے، تو یہ معجزہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا تو مانا کہ نہیں؟ تو معجزے کا بھی انکار کر دو۔ یہ جس نے بھی بول رہے ہیں یہ تو پھر معجزے کے بھی منکر ہیں۔ جو کرامت کا منکر ہے تو پھر کہاں تک پہنچے گا؟ وہ معجزے تک پہنچے گا، کیونکہ معجزہ ہے جو عقل کے اور عادت کے خلاف ہوتا ہے اور نبی سے صادر ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے نبی کے ذریعے ان کے غلاموں سے ہو جاتا ہے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ کرامت کا منکر گمراہ ہے۔ کرامت کا منکر کون ہے؟ یہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم دے رہا ہوں، نظریہ دے رہا ہوں۔ اب اس کے اندر جو کتاب ہے میرے پاس فتوح الغیب، اس میں تو آپ نے لکھا ہے کرامت بھی، الہام بھی لکھا ہے، کشف بھی لکھا ہے، مشاہدہ بھی لکھا ہے، اس کے اندر فنائیت بھی لکھا ہے اور بقائیت بھی لکھا ہے۔ فنا فی اللہ کون ہے، بقا باللہ کون ہے، پھر اس کے آگے درجات، پھر قطب، ابدال، اس کے علاوہ توحید، پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کتاب فتوح الغیب، جسے حافظ ذہبی بھی کہتا ہے غوث پاک کی ہے، اور ابن کثیر بھی کہتا ہے غوث پاک کی یہ کتاب ہے۔ اور یہ جو غوث پاک کا لے کے رفع دین لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ ابھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اصل میں جو بات کر رہا ہوں، جو عادت کے خلاف ہو وہ نبی کے غلام سے ہو تو کرامت ہوتی ہے، اور نبی سے ہو تو معجزہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو پھر عقل کہاں چلے گی؟ کہاں نہیں۔ اب میں ایک اور مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت میر عبد الواحد کیا کہتے ہیں؟ میر عبد الواحد بالگرامی علیہ رحمۃ الرحمن، اور صوفیہ کے بہت بڑے سردار اور بہت بڑے عالم اور سید میر عبد الواحد بالگرامی، آپ لکھتے ہیں اپنے سنبلے میں، اور اس کو اعلیٰ حضرت نے، یہ سنبلہ جو آپ نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے آپ نے خراج تقسیم پیش کیا۔ اعلیٰ اتنی بڑی ہستی ہیں اور انہوں نے رافضیوں کے چھکے چھڑائے ہیں۔ یہ وہ ہے میر عبد الواحد بالگرامی، اور آپ کہتے ہیں وہ جو بت تھا، پتہ نا بت تو، اور وہ تالاب تھا، تو آپ نے بت کو کہا، آپ نے کہا یہ لوٹا اٹھا، ابری کے مندر میرا لوٹا اٹھا۔ اچھا بت بھی سن دینے ایتھے دے نبیوں دے بھی منکر نے ظالم، کہ وہ بھی نہیں دور کی سنتے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں بت کہتے ہیں، ولیوں کے بھی بت کہتے ہیں۔ ایسے جہنمی آئے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے کتے بھونک رہے ہیں اولیاء کی شانوں پہ، اور یہاں ہم جس کی بھی بات کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ اڑتی ہوئی کتاب نہیں، کسی مضبوط عالم دین کی سند سے اور صوفی کی سند سے بیان کریں گے۔ ایسے نہیں ہے، ہر ایک کا حوالہ مضبوط ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے ہم مضبوط ہیں تو ہمارے پاس والے بھی مضبوط ہیں۔ اب یہاں ذہن میں رکھنا، میر عبد الواحد بالگرامی لکھتے ہیں، آپ نے کہا بت کو ابریق مندر میرا لوٹا اٹھا۔ پتہ چلا جو مصطفیٰ جان رحمت کا اس مقام پہ ہو جاتا ہے پھر بتوں میں بھی جان پڑ جاتی ہے، بتوں میں بھی پھر بت بھی سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ اصل میں ایک اور مسئلہ ہے، یہ جو گمراہ ہو رہے ہیں نا، گمراہ ہو رہے ہیں
اور ولیوں کے منکر ہو رہے ہیں، اولیاء صحابہ کے منکر ہو رہے ہیں، ان بیوقوفوں کو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہم بات کرتے ہیں خواجہ صاحب کی، کس کی؟ بولو تو صحیح نا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ ہم بات کرتے ہیں غوث اعظم کی، ہم بات کرتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم بات کرتے ہیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان سے یہ عجیب و غریب باتیں ظاہر ہوئیں، ان کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم بات کرتے ہیں تو کن کی؟ بابا فرید الدین گنج شکر کی، علیہ رحمت الرحمن کی۔ تو یہ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دکانداروں کی باتیں کر رہے ہیں یہاں کی، یہ سمجھے آپ؟ سمجھیں کہ نہیں؟ ان کا یہ ہے ایک شیطانی وسوسہ ہے ان کے اندر کہ ہم باتیں ان کی کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دکھاؤ۔ اب غوث پاک کون دکھائیں؟ غوث پاک جیسا کوئی ہے؟ اور غوث پاک کس مقام پہ ہیں؟ اب وہ غوث پاک کی کرامات ہیں، وہ غوث پاک کے تصرفات ہیں، یا غوث پاک کے غلامی میں اس مقام کے کو قریب پہنچا ہے اس کی کرامات ہیں۔ تو وہ دور اتنے پکیزہ تھے، اس کے پار پکیزہ دور تھے، ایک ایک محلے میں کتنے کتنے ولی ہوتے تھے، اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہوتے تھے۔ اور اب کے دور میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو کچھ ہیں تو چھپے ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ تو وہ ان دکانداروں کو دیکھ کر انکار کر رہی ہیں، کہا ہے بیوقوفو، ہم دکانداروں کی بات نہیں کرتے، ہم آمینہ کے لال کے غلاموں کی بات کرتے ہیں، اسے تو سمجھو نا۔ تو اب خواجہ صاحب کون ہیں؟ یہ سید ہیں، اور سید بھی کون سے؟ حسنی سید، غوث پاک رضی اللہ عنہ کا رشتہ تعلق فیض غوث پاک سے بھی پایا ہے۔ اور پھر آجا معین الدین چشتی اجمیری حکم دیتے ہیں، ابری کے مندار جب حکم دیا لوٹا اٹھا میرا اور تالاب سے پانی بھر لا سارے۔ جب نظر ہو جاتی ہے، جب نگاہ ہو جاتی ہے، بت بھی ہو تو اعتراض نہیں کرتا۔ کاش آپ پہنچ جاتے جہاں میں پہنچانا چاہتا تھا، شاید ابھی نہیں آپ وہاں پہنچے۔ جب ولی کی نگاہ ہو جاتی ہے پھر بت بھی ہو تو اعتراض نہیں کرتا۔ تو جن پہ نہ نبی کی نہ ولی کی نظر ہے، نبی کی نہ ہو تو ولی کی کیا ہونی ہے؟ تو جن پہ نظر نہیں وہاں کچھ بھی نظر نہیں، وہاں جن پہ نظر ہے ہر وقت نظر ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں، ادب احترام۔ تو جن پہ نظر نہیں انہیں بھی کچھ نظر نہیں، ڈنگر ہی ہیں، ڈنگر کو بھی کچھ نظر نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو نظر پڑی نا تو بت نے یہ نہیں کہا کہ کہاں تالاب کہاں لوٹا کہاں، اور تم سب کا جو ولیوں کو تولتے ہو دماغ میں ہے چھوٹا اور وہ ہے لوٹا، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹا ہے، تمہیں کیا پتا ولی کی طاقت کیا ہے، تجھے کیا پتا ولی کا علم کیا ہے، ولی کا تصرف کیا ہے، ولی کی شان کیا ہے۔ بت بھی نہیں بول رہا آگے سے کہ حضرت اتنا سا لوٹا ہے، پتہ چلا جو لوٹے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں، جو ان کے ہو جاتے ہیں وہ منہ کھولتے نہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ احترام کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ رب کی قدرت ہے۔ اب وہ بت پہ توجہ کی، بت نے لوٹا اٹھایا، تالاب کے پاس گیا، ڈالا، سارا ہی پانی اندر، سارا پانی اندر، دعا کرو ان کا مر جائے اندر کا بندر، سارا ہی پانی اندر، لوٹے کے اندر آ گیا۔ اب لوٹے میں پانی کیسے آ سکتا ہے جی؟ لوٹے میں کہا تیرے لوٹے میں نہیں آ سکتا، یہ خواجہ صاحب کا لوٹا ہے۔ کس کا ہے؟ خواجہ صاحب کا لوٹا ہے، اور پانی سارا آ گیا۔ اب عقل مانتی ہے کہ لوٹے میں پانی آ جائے؟ ایک بحث ہے، میں نہیں چھیڑنا چاہتا، وہ ان میں کلام کی بحث ہے، وہ علماء صاحب جانتے ہیں، وہ گری بحث ہے، لیکن سمجھانا چاہتا ہوں۔ میر عبد الواحد بن گرامی کہتے ہیں اے یہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندے کا تصرف ہے، خدا کے، اور تو لوٹا دیکھ رہا ہے، تالاب دیکھ رہا ہے، آپ بتا 7 دریا بھی ہوں، کتنے؟ اور 7 دریا لوٹے کے اندر بند کر سکتی ہیں؟ کہا از خود نہیں، ہاتھ خواجہ صاحب کا ہے، نگاہ آنکھ خواجہ صاحب کی ہے، زبان خواجہ صاحب کی ہے، لیکن بول رب رہا ہے، پکڑ رب رہا ہے، حکم رب کا ہو رہا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو رب کے آرڈر سے بولتا ہے، رب کے جلوے سے بولتا ہے، رب کے جلوے سے دیکھتا ہے، رب کے جلوے سے پکڑتا ہے۔
تو پھر جب رب کا ہی جلوہ ہے، رب ہی کی طاقت ہے، اب اس کی بشری طاقت نہیں ہے، اب اس کی بشری نگاہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نور کی نگاہ ہے، اور اللہ کے نور سے وہ پکڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہو یہ کیا ہے، یہ تالاب، 7 سمندر بھی ہو تو اللہ قادر ہے کہ سب کے سب کو لوٹے میں بند کر دے، تو وہی مالک ہے جو ڈائریکٹ بھی بند کر سکتا ہے، یانوں سے بھی بند کرتا ہے۔ اب سمجھے کہ نہیں اس کو؟ یہ اس پہ آ کے مارے جاتے ہیں، یہ بندہ دیکھتے ہیں کیا، اور ہم بندہ بھی دیکھتے ہیں، یار بھی دیکھتے ہیں۔ کاش آپ پہنچو تو صحیح جہاں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم بندہ بھی دیکھتے ہیں اور محبوب بھی دیکھتے ہیں، اور وہ صرف بندہ دیکھتے ہیں اور وہ دندہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ ہمیں کہا چپ کر، تو کہاں وہ کہاں ہے، تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں، اپنے سے جوڑ رہے ہو۔ اب ذرا سنو جو میں نے ابتدائی بات کی، علامہ صاحب نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا حکم ہے؟ کن کو حکم ہے؟ جہاں خاص ہے، ویسے تو سب کو ہی ہے، لوگوں اللہ سے ڈرو، لیکن جب کہا لوگوں تو ان میں کافر بھی ہوں گے، لیکن وہ متقی نہیں ہوں گے، کافر ہوں گے، سارے ہوں گے، عام خطاب ہے، یہاں بطور خاص ہے کیونکہ اللہ سے پیار کرنے والے ہیں نا۔ اب انہیں خاص ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ ذاتو جو فرما لی ہے، ایمان جسے ملا وہ متقی ہے۔ بولو ایمان جسے ملا وہ کون ہے؟ کیا مومن ڈرنے والا نہیں؟ ڈرنے والا تو کفر سے بچا ہوا ہے نا، تو جو کفر سے بچا ہے وہ مومن نہیں ہے، تو مومن متقی ہے۔ تو ہر مومن متقی ہے، ہر مومن، اور ہر مومن حضور کا امتی ہے، اور ہر مومن حضور کا غلام ہے۔ بولو نا میرے ساتھ، یہ باتیں میں نے یاد کرانی ہے، میرے بیان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سنو ہمارا بیان، کرو رب کی طرف دھیان۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم نے دھیان رب کی طرف کرانا، اپنی طرف نہیں کرانا۔ ہم تو ایک خادم ہیں، دین کے چوکیدار ہیں، ہم نے کرنا ہے، ہم نے سیکھنا اور سکھانا یہی سیکھا ہے، سیکھو اور سکھاؤ۔ اے ایمان والو، کیا مطلب؟ اے متقیو، اے کفر سے بچنے والو، کس سے؟ تو مومن، کوئی عمل نہیں، ابھی صرف ایمان کی بات ہے کہ جو مومن ہے وہ امتی ہے۔ بولو پھر، جو مومن ہے، جو مومن ہے وہ غلام ہے، جو مومن ہے، اور جو مومن ہے وہ محب مصطفیٰ ہے، جو مومن ہے وہ محب۔ اب یہ سمجھو، لیکن یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے، آگے تو پھر اسباق ہیں، ان پہ عمل بھی کرنا ہے، سبق بھی ہیں، اب اس کے اگلے درجے ہیں، لیکن ہر مومن متقی ہے، ہر مومن غلام ہے۔ آگے کمیاں کرے تو ناقص غلام ہے، آگے کمیاں کرے تو ناقص محب ہے، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ بیٹا ہی نہیں۔ ابا جی دا فرما بدار پتر بھی ہوندہ ہے تو نکمہ بھی ہوندہ ہے، تو کیا وہ پتر ہوں جو نکل گیا ہے؟ نکل گیا ہے۔ حضور کے غلام کامل بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، لیکن غلامی سے نکل گئی ہیں، غلامی سے نہیں نکلے، ناقص ہیں، محبت سے نہیں، ناقص محب ہیں، ناقص ہیں، مومن ہیں لیکن ناقص ہیں، آگے بھی درجات ہیں۔ تو اب یہ سمجھیں کہ پہلا تقوی ایمان ہے۔ پہلا تقوی کیا ہے؟ ایمان۔ دوسرا تقوی کیا ہے؟ اب ایمان لائے ہو تو جن پہ لائے ہو ان کی مانو، فرما برداری کرو، سیکھو پھر عمل کرو، سیکھو عمل کرو، جانو عمل کرو، انچاؤ عمل کرو، یعنی اللہ کے حکموں پر عمل کرو، جس سے مالک نے روکا اس سے رک جاؤ۔ یہ دوسرا درجہ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں متقی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجھے ایمان سے بتاؤ، جب پہلا ہی نہ ہو، شاید آپ پہنچ گئے ہو جہاں پہنچانا چاہتا ہوں، جب پہلا ہی نہ ہو تو آگے کیا ہو؟ سمجھے کہ نہیں؟ یعنی پہلا تقوی ہی نہ ہو تو پھر نمازیں، پھر زکوٰۃ، پھر حج، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں دن و رات، وہ کیا ہے؟ اسے کچھ کہہ سکتے ہو تقوی؟ کیونکہ تقوی تو پہلے ہے ایمان، تو جو ہے بے ایمان تو پھر جتنے مرضی اعمال کرے کوئی بھی نہیں عمل